آج میں نے چنی ہے خدا ان کے پاک روح کی رہنمائی میں، مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 10 باب پہلی 6 آیات۔ اگرچہ چیپٹر بہت ہی خوبصورت ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ ضرور اس کو تلاوت کیجیے گا۔ جان چیپٹر 10 verse 1 to 6، خدا ان کے خوبصورت پاک کلام کو دیکھیے۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 10 باب پہلی آیت سے لے کر 6 آیات تک یوں مرقوم ہے: میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ کوئی دروازے سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ اور کس طرف سے چڑھ جاتا ہے، وہ چور اور ڈاکو ہے۔ لیکن جو دروازہ سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی، بلکہ اس سے بھاگیں گی کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی۔ یسوع نے ان سے یہ تمثیل کہی، لیکن انہوں نہ سمجھے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے۔ خدا ان کے سندر پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ پیار سے بھرے ہوئے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے خوبصورت پاک کلام کے لیے۔ اے پیار خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے پاک روح کے لیے، جو ہمیں سکھاتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری عقلوں کو روشن کرتا ہے۔ پھر خداوند اس وقت دعا کرتے ہیں کہ میں اپنے پاک روح سے معمور کر اپنے لوگوں کو برکت دینا، یسوع کے بابرکت نام میں، آمین۔ میرے بھائی، کل ہم نے سلسلہ شروع کیا، اور ایک سبجیکٹ جو ہم نے شروع کیا تھا سیکھنا، وائس آف گاڈ، خدا کی آواز کو سننا۔ اور ہم نے یہ بات طے کی کہ خدا کی آواز جو ہے اس کو سننا بہت زیادہ ضروری بات ہے۔ اب اس سے ریلیٹڈ جو سبجیکٹ ہیں ان کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے۔ اور ہم نے جب اس بات کو دیکھا کہ خداوند کی جو آواز ہے اس میں حکمت ہے، دانائی ہے، قوت ہے، اور خداوند جو ہے ہر دور میں جو ہے وہ اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے۔ ہم نے اس بات کو یہاں پر چھوڑا تھا کہ اس سبجیکٹ کو پہلے جو ایپیسوڈ کو جب ہم دیکھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ خدا کی آواز کو کیسے پہچانا جائے، how to identify, recognize the voice of God. And for that sake we need a spirit of discernment. روحوں کا جو امتیاز ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ آواز خدا کی ہے یا ہماری اپنی ذہنی اختراع ہے، ہماری اپنی سوچ ہے۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو یاد ہو تو میں نے کل آپ کو 3 جو میجر جو پوائنٹس تھے وہ آپ کے سامنے رکھے تھے، اور چوتھا جو تھا وہ جنرل پوائنٹ تھا۔ میں نے 3 جو سورس ہیں وہ آپ کے ساتھ بانٹے تھے۔ پہلا تھا خداوند کا زندہ پاک کلام بائبل مقدس، اور دوسرا تھا دعا کے ذریعے آپ خداوند کی آواز کو جان سکتے ہیں، خدا سے بات کر سکتے ہیں، اور تیسرا تھا تھرو دا پیپل آف گاڈ، جو خدا کے لوگ ہیں جب وہ ہم سے بات کرتے ہیں تو the people those who are speaking on the behalf of God, they are the mouthpiece of God۔ خداوند خادموں کے ذریعے جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ پھر چوتھا جو میں نے بتایا تھا کہ تھرو نیچر، کہ جب آپ کائنات کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، آبشاروں کو دیکھتے ہیں، تو ان کے ذریعے آپ خدا کی آواز کو پہچان سکتے ہیں کہ there is God, God is speaking through nature۔ لیکن ہمیں نیچر کی جو ہے وہ ورشپ نہیں کرنا ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ آف کورس جیسے زبور میں کہتا ہے کہ آسمان بیان کر دے خدا دے کام سارے، تو آسمان و زمین خداوند کے کاموں کو ظاہر کرتے ہیں، بٹ وی ڈونٹ نیڈ ٹو ورشپ دا مون، اسٹارز اینڈ سی اینڈ آل دیز۔ جو بھی دنیا کی کائنات کی جو چیزیں ہیں ہمیں ان کی ورشپ نہیں کرنا ہے، بیکاز دے آر ناٹ کریٹر، دیز تھنگز آر ناٹ کریٹر۔ خداوند جو ہے وہ قادر مطلق ہے۔
یہ ایک الگ سے ایک بات ہے کہ جو خدا ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ارریشنل جو چیزیں ہیں ان میں ظاہر نہیں کرتا، بلکہ ریشنل جو کہ خداوند کی جو خوبیوں کو جو ظاہر سے، جس میں اردو میں جو دو لفظ میرے ذہن میں آ رہے ہیں، ایک ناطق اور ایک غیر ناطق۔ ناطق کیا ہوتے ہیں؟ جن میں عقل ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، جو کہ ایکسپریس کر سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو جو غیر ناطق ہیں، جو کہ جانور ہیں، نباتات ہیں، پہاڑ ہیں، یہ خداوند کی ایک خوبی کو تو شاید ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن پورے طور پر خداوند کی جو خوبیاں ہیں ان کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ تو جو پرندے ہیں، جانور ہیں، سانپ ہیں، ہاتھی ہے، شیر ہے، جو لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں، غیر ناطق کی ریشنل جو چیزیں ہیں، تو خداوند ان میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا۔ خداوند کسی درخت میں جلتی جھاڑی میں آپ کہیں گے جی وہ تو تھیافنی، خداوند کا جو ظہور ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن خداوند اگر دیکھیں، اگر جھاڑی میں وہ اپنے آپ کو سنزار کیا تو جھاڑی کی عبادت کرنا شروع نہیں کر دینی چاہیے۔ تو یہ خداوند کے اپنے آپ کو مختلف طور سے ظاہر کرنے کے طریقے ہیں، لیکن we don't need to worship all these things، ہمیں ان کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ تو نیچر جو ہے آف کورس جس سے جنرل ریویلیشن آف گاڈ، یہ خداوند کا جو عام مکاشفہ ہے، لیکن جو خداوند کا خاص مکاشفہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو یہاں پر ہم نے اس بات کو چھوڑا تھا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ how God is speaking through his word، بائبل مقدس کیا ہے، اور خداوند جو ہے وہ کیسے بائبل مقدس کے ذریعے جو ہے وہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ پہلی بات جو میں جب اس بات کو دیکھ رہا ہوں، there are so many people those who said that بائبل مقدس is outdated book، یہ ایکسپائرڈ ہو چکی ہے جی، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ there are people in this world، آپ جب ایسے انٹلیکچوئل جو ہیں، جب ایسے لوگ ہیں جن سے آپ ملتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جی اس ٹوٹلی irrelevant، یہ اس دور کے لیے بالکل جو ہے ریلیونٹ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو خدا ہے یہ اس کا زندہ پاک کلام ہے، تو گاڈ از سیم، خداوند جو ہے وہ لا تبدیل خدا ہے۔ تو یہ خداوند کا جو کلام ہے یہ بھی لا تبدیل پاک کلام۔ اچھا، اس میں ایک بات جو اور ہم دیکھنے کی ہے کہ بائبل مقدس کا جو تعلق ہے، اس کا جو ریلیشن شپ ہے، اس کا جو رخ ہے وہ انسانوں کی طرف ہے۔ بائبل مقدس جو ہے یہ انسانوں کے لیے ہے۔ The word of God is for us, the human being۔ اب جب ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں، تو جب ہم بائبل مقدس کی بات کرتے ہیں تو خداوند کا جو پاک کلام ہے وہ ہمیں اس لیے دیا گیا ہماری رہنمائی کے لیے، because there was a problem in the human nature۔ انسانی جو فطرت ہے اس کے اندر ایک فلا تھا، اس کے اندر ایک غلطی تھی، ایک خلا تھا اس کے اندر۔ تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے وہ جو انسان کے اندر کمیاں، خامیاں، کمزوریاں تھیں، گناہ جس کو ہم کہتے ہیں، مسنگ دا مارک، خطا جو ہے، تو انسان جو ہے وہ کل بھی گناہ گار تھا، آج بھی گناہ گار ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے اچھا جی جو 4000 سال پہلے انسان تھا وہ اس کو ضرورت تھی اور اس کے اندر تو گناہ تھا، بدی تھی، تو آج کے دور میں انسان کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نو، گناہ آج بھی اس کی جو ماہیت ہے، اس کی جو آپ کہہ لیں کہ جو پاور ہے، یو کین سی ان دا لائف آف دا پیپل، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ گناہ کس طرح بلکہ اس سے بڑھ گیا ہے۔ بدی کلام کیونکہ ہمیں بتاتا ہے کہ اخیر زمانہ میں بدی جو ہے، گناہ جو ہے وہ عروج پر ہوگا۔ نو، دیٹ از ان دا ہائٹ آف از پاور۔ گناہ جو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے، اس کو کیسے ایک لیگل شکل جو ہے وہ دے دی گئی ہے، اور گناہ جو ہے وہ کس طریقے سے دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور لوگ گناہ کو گناہ کہنا نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے، دس از ویری کامن، یہ تو نارمل ہے جی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہاں، تو اس کی جو سچویشن ہے دنیا کی وہ چینج ہوئی ہے۔ گناہ تو ابھی بھی دنیا میں اسی طریقے سے ہے جس طرح کے پہلے تھا۔ تو آج بھی جب دیکھیں ایک جو بیماری ہے، اگر وہ آج سے 10 سال پہلے تھی اور آج بھی ایسی ہے، اگر ملیریا پہلے تھا تو آج بھی ہے، اگر انفلوئنزا پہلے تھا تو آج بھی ہے، اگر ہیضہ پہلے تھا تو آج بھی ہے۔ تو بیماری جو ہے وہ تو موجود ہے،
اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے, جو اس کی میڈیسن ہے, وہ ضرورت ہے انسان کو. انسان یہ نہیں کہتا کہ اچھا جی وہ پہلے ضرورت ہوتی تھی آج نہیں ہے. نہیں, آج بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ گناہ تو موجود ہے. جب گناہ موجود ہے تو اس کی ریکٹیفیکیشن جو ہے, اس کے بارے میں جو رہنمائی ہے وہ بھی ہمیں چاہیے. اور خداوند کا پاک کلام جو ہے اس کی آج بھی انسان کو ضرورت ہے. جب تک انسان جو ہے زمین پر ہے, جب تک کہ خداوند دوبارہ نہیں آ جاتے, اس وقت تک ہمیں خدا کی رہنمائی کی, خداوند کے پاک کلام کی, خداوند کے پاک روح کی ہمیں ضرورت رہے گی, جب تک کہ ہم اس جلال میں داخل نہیں ہو سکتے. تو یہ کہنا کہ بائبل جو ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, ایکسپائرڈ انسپریشن, بیکاز دس از دا ورڈ آف گاڈ, یہ خداوند کے منہ کی باتیں ہیں. ہاؤ وی کین سے دیٹ دس از ایکسپائرڈ. دنیا کے جو, میں پھر مجھے لفظ مذہب استعمال کرنا پڑتا ہے, جو مذاہب ہیں جن کو ہم ابراہمک ریلیجن کہتے ہیں, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہودیت ہے اس کا جو منبع ہے, جو بیس ہے, وہ خداوند کا پاک کلام ہے. نو ڈاؤٹ ان دیٹ. صحاف انبیاء جو ہیں, اسکرپچر جو ہے, اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے, وہ اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. That's a code of life for them. اور پھر جو ہم جب مسیحیت کی طرف آتے ہیں تو مسیحیت جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ خداوند کا پاک کلام ہے, بائبل مقدس ہے, اور بائبل مقدس کے بغیر مسیحیت بے معنی ہے. اور پھر جب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں تو اس میں جو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بائبل مقدس میں چلی گئی. آج ہمارے ایڈر صاحب انہوں نے مجھے ایک ویڈیو لنک بھیجا, اور اس میں ایک بہت بڑے جو اسلامک اسکالر ہیں انہوں نے کہا کہ جو بائبل مقدس ہے اس کو, انجیل مقدس کو پڑھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو. اور انہوں نے بڑے صفائی سے کہا کہ یہ جو بائبل مقدس ہے اس کے بغیر جو ہے ہماری زندگی جو ہے, ہمارا ایمان جو ہے وہ بے معنی ہے. اس کے بغیر آپ کا ایمان جو ہے اسلام کا وہ مکمل نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ یہ بائبل مقدس جو ہے آج بھی دنیا کی بیسٹ سیلنگ بک ہے, سب سے زیادہ بکنے والی, سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. تو پہلے تو ہم اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے بغیر ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. بیکاز گاڈ از اسپیکنگ تھرو ہز ورڈ, تھرو ہز اسکرپچر. خداوند جو ہے وہ کلام مقدس کے ذریعے ہم سے بات کرتے ہیں. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اس کی اتھینٹسٹی ہے اس کے بارے میں جب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو تبدیل ہو گئی ہے, تو دیکھیں خداوند جو ہے لا تبدیل ہے, یہ اس کا پاک کلام ہے, وہ لا تبدیل ہے. خداوند جو ہے وہ یہ نہیں کہ آج ایک بات کر دی تو خداوند بات کر کے تو ریگریٹ کر رہے ہیں, تو اس نے کہا وہ نہیں ایسے نہیں تھا, پہلے چوری کرنا جو ہے وہ ٹھیک تھا, تو چوری کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, پہلے ماں باپ کی عزت کرنا چاہیے تھا, آج کل نہیں کرنی چاہیے. نو, اس کے جو حکم ہے, اگر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی دنیا کے کانسٹیٹیوشن ہیں ان کی جو روٹ ہے, ان کی جو بیس ہے, وہ خداوند کا یہ زندہ پاک کلام ہے, یہ 10 حکم ہے. چاہے ان کو آپ نے کورٹ سے ہٹا دیا امریکہ میں, ان کو ریموو کر دیا ہے جگہوں سے, بائبل مقدس جو کہ بائبل تھی وہ ہوٹلوں میں موجود ہوتی تھی, ہاسپٹل میں موجود ہوتی تھی, اس کو ریموو کر دیا گیا ہے. بٹ دس از آل ہیومن فالٹ, یہ انسانی غلطی ہے, یہ اگنورینس ہے. خداوند کے پاک کلام سے آپ منہ موڑ کے آپ اپنی زندگی کو درست نہیں کر سکتے. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ جب ہم بات کر رہے ہیں خدا کی آواز کو کیسے پہچانا جائے, کیسے جانا جائے, کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, تو یہ ضروری بات ہے کہ ہمیں بائبل مقدس کی اتھینٹسٹی کو, اس کے جو مکاشفات ہیں, جو الہام ہے, بیکاز دس از اے انسپریشنل ورڈ آف گاڈ. انسپریشن کا مطلب ہے الہام, الہ خدا کے لفظ استعمال ہوتا ہے, امام خدا کی سانس, الہام, یہ الہامی کتاب ہے, اور ہمیں اس کی اتھینٹسٹی پر کوئی کوشچن نہیں ریز کرنا چاہیے. یہ خداوند کا زندہ, معتبر, لاختہ, لا تبدیل پاک کلام ہے, جو کہ پاک روح کی تحریک سے لکھا گیا. 40 سے زیادہ مصنفین اس کو تحریر کیا. اس میں مختلف طرح کے لوگ تھے, اس میں چروائے تھے, اس میں مچھیرے تھے, اس میں بادشاہ تھے. تو ان لوگوں نے اس کو تحریر کیا. میں اس کے
جو کیونکہ دس از ناٹ مائی سبجیکٹ کہ میں اس کی ساری جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹ سکوں، لیکن میں صرف یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ڈونٹ بی اگنورینٹ. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ خداوند کا زندہ معتبر لاکھ تبدیل پاک کلام ہے. اور وہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کا اپنے پرسنل موٹیوز ہیں، اور وہ اس کی اتھینٹسٹی پر کویسچن ریز کرتے ہیں، کیونکہ ان کا پیٹ ان کا خدا ہے. وہ اپنے اسکالرشپ کو، اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں حکیم جانیں، لوگ ان کو عالم فاضل سمجھیں. لیکن عزیزو، یہ خداوند کا زندہ معتبر لا تبدیل پاک کلام ہے. اس کی اتھینٹسٹی جو ہے وہ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. تو اب بات ہوتی ہے کہ جی کیسے خداوند کی آواز کو جو ہے وہ ہم سمجھیں، اور روحوں کا جو امتیاز ہے یہ بڑا ضروری ہے. اس کے لیے امپورٹنس جو ہے اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ، اس کے لیے آپ کو چاہیے. اور جب تک آپ اس بات کو نہیں سیکھیں گے کہ کیسے ہم خدا کی آواز میں اور دنیا کی آواز جو ہے یا سٹینک جو وائسز ہیں ان میں ہم فرق پیدا کر سکتے ہیں، تو یہ ایک بلیسنگ ہے، نعمت ہے خداوند کی طرف سے جو اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ ہے. خداوند کے زندہ پاک کلام کو دیکھیے، پہلا کرنتھیوس کا 12 باب اور اس کی 10 آیت کو، کہ یہ جو روحوں کا امتیاز ہے یہ در حقیقت دس از ون آف دا گفٹ فرام دا ہولی اسپرٹ. یہ خداوند کے پاک روح کا ایک بہت بڑا انعام ہے جو خداوند نے ہمیں دیا ہے. اس کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. مختلف جو نعمتیں ہیں ان کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. تو دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو، پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب، فرسٹ کرنتھین چیپٹر 12 ورس 8 to 10 میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا. کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، دوسرے کو اس روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام. کسی کو اسی روح سے ایمان، اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق. کسی کو موعظوں کی قدرتیں، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا. یہ لیکن یہ سب تاثیر وہی ایک روح کرتا ہے، اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے. سو یہ خداوند کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہ آواز جو ہے، because as I said that there are so many voices in this world, but for that sake we need to be very very conscious about the voice of God, very sensitive about that. ہمیں بڑے دھیان کے ساتھ خداوند کی آواز کو سننے کے لیے تیار ہونا. اس کے لیے دو جو میتھڈ ہیں ان کو میں ابھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ جو دو میتھڈ ہیں جن کو میں آپ کے ساتھ ماننے کو ہوں، اس میں بائبل مقدس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. وداؤٹ دا ورڈ آف گاڈ یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ دا وائس آف گاڈ. آپ خدا کی آواز کو سمجھ نہیں پاتے. پہلا جو ہے وہ سورس یا وہ ہے خداوند کے پاک کلام پر دھیان کرنا، صرف پڑھ لینا نہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ایک اس کو آپ کہہ لیں کہ کتاب کے طور پر اس کو پڑھتے ہیں، جیسے دوسری کتب ہیں اس طرح اس کو پڑھتے ہیں. اور بہت سارے میرے جو نان کرسچن دوست ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم نے بائبل مقدس کو پڑھا. میں نے کہا جی پڑھا ہے تو کیا اس میں سیکھا، کیا آپ کیا پایا آپ نے اس میں؟ بیکاز صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے. اب یہاں پر ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈبلیو ٹوزر یہ کہتے ہیں، میرے فیورٹ دو کوٹیشن جو میں آپ کے ساتھ بانٹوں گا. وہ کہتے ہیں کہ ڈیول از اے گریٹ تھیولوجین. ابلیس جو ہے وہ علم الہی کا بہت بڑا ماہر ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں، ابھی ذاکر نائک کو آپ دیکھیں فرق جناب وہ حوالے دیے جا رہا ہے بائبل مقدس کے، اور اتنا وہ قرآن کے حوالے نہیں دیتا جتنا بائبل کے حوالے دیتا ہے. تو بائبل مقدس کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے. ریفلیکشن، تھیولوجیکل اسٹڈی جو ہے، علم الہی کی تعلیم جو ہے، میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر پادری بنیں گے یا پاسٹر بنیں گے تبھی آپ کو بائبل مقدس کو سیکھنا ہے یا پڑھنا ہے. فار دا سیک آف یور پرسنل انٹرسٹ اور آپ کی پرسنل جو اسپرچل گروتھ ہے، اس کے لیے علم الہی کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری بات ہے. بائبل مقدس صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو پراپرلی اس کے اوپر غور کرنا، جیسے کہتے ہیں نا جانور جگالی کرتا ہے نا، چیو کرتا ہے.
تو اس طرح ध्यान करना, मेडिटेट करना, इस पे ध्यान देना कि इसमें कि मेरे लिए क्या सबक है, मेरे लिए क्या इसमें लेसन जो है। तो खुदावंद के पाक कलाम को आप अहमियत दें, इसको पढ़ें, इसको सीखें, ताकि आप जो है इसको सीख कर अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकें। अब जो दूसरा जो एक हम देखते हैं कि जरूरी देखिए, जितना आप खुदा के करीब आएंगे ना, उतना ही आप खुदा की आवाज को बेहतर तौर से आप सुन पाएंगे। डिस्टेंस जो है ना, जो एक गल्फ है बिटवीन यू एंड गॉड, इट शुड बी फिल्ड, उसको भरने की जरूरत है। और कैसे ये गल्फ, कैसे ये खलीज जो है ये भरी जा सकती है, इसके लिए जो दूसरा जो मैंने मेथड बताया था आपको, नॉट ओनली द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा उनके पाक कलाम को सिर्फ तिलावत कर देना काफी नहीं है, बल्कि दुआ करना, प्रेयर, वंडरफुल वंडरफुल सोर्स टू लिसन द वॉइस ऑफ गॉड, खुदावन की आवाज को सुनना। अब क्योंकि दुआ एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, और अगर आप इसके बारे में मजीद सीखना चाहते हो तो आप जरूर जो मेरी वीडियोस हैं उनको आप देखिए यूट्यूब पे, जिसके मैंने दुआ के मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात की है, दुआ की मुख्तलिफ अक़साम जो हैं उनके बारे में मैंने बताया है कि शुक्रगुजारी की दुआ है, प्रेयर फॉर इंटरसेशन है, सिफारिशी दुआ जिन्हें हम कहते हैं, दुआ तनवीर है, खुदा उनके पाक कलाम को सीखने के लिए जो हम दुआ करते हैं। तो बहुत बार मुझे अफसोस होता है कि जब चर्च में किसी को दुआ के लिए कहा जाता है, तो अगर उनको कहा शुक्रगुजारी की दुआ करें तो वो ज़माने भर की दुआएं जो है ना इधर उधर की बातें करते रहते हैं। अगर काजी कलाम की रहनुमाई के लिए दुआ करें तो वो कहीं से कहीं चले जाते हैं। तो ये एक बड़ा इसका एक तरीका है, एक मेथड है जिसको हमें सीखने की जरूरत है कि दुआ के मुख्तलिफ अज्जा हैं, मुख्तलिफ हिस्से हैं जिनको हमें सीखने की जरूरत। तो जरूर आप मेरी उन वीडियोस को जो है आप इस्तेफादा उनसे हासिल करें, जरूर देखें। तो दुआ की अहमियत से कभी भी आप बेबहरा ना हो। आपको पता होना चाहिए कि खुदा की आवाज को पहचानने के लिए खुदा के साथ हमारा जो रिश्ता है उसको कायम करना बहुत ज्यादा जरूरी बात है। जितना आप खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे, जितना आप खुदा के साथ अपना टाइम जो है वो ज्यादा स्पेंड करेंगे, उतना ही आप खुदावन की आवाज को अच्छे तौर से आप सुन पाएंगे। आजकल देखें वो जो है ना आपका जो वॉइस मेल है, मैं कल भी उसके बारे में बात कर रहा था, तो उसको आपको सुनने के लिए आवाज की जो क्लैरिटी है वो बड़ी जरूरी है। गॉड इज वेरी वेरी क्लियर इन हिज साउंड, खुदावन की जो आवाज है वो बड़ी साफ है, लेकिन हमें उस आवाज को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना है। अभी हमने खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से इस बात को देखा कि यहाँ पर यूहन्ना के इंजीली बयान उसके 10वें बाब में खुदावन ने एक ताल्लुक जो है, एक रिलेशनशिप जो है उसके बारे में बताया कि मैं अच्छा चरवाहा हूं तो मेरी भेड़ें हूं, और भेड़ें जो है वो अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं, और वो किसी और की आवाज को नहीं पहचानती और ना उसके पीछे जाती हैं। तो खुदावंद की आवाज को पहचानने के लिए जो तीसरा जो जुज्व है, फर्स्ट द वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल, सेकंड इज प्रेयर, दुआ करना, कम्युनिकेट करना। दुआ क्या है, मैंने कल भी बताया था कि खुदा के साथ गुफ्तगू करना, बातें करना। तो जब आप खुदा के साथ बातें करेंगे, आप अपने दिल का हाल बयान करेंगे, खुदावन आपके साथ अपने जो प्रोग्राम है, अपने जो मंसूबे हैं वो आपके साथ बांटेगा। तो खुदा के कलाम का मुताला करना, दुआ करना, ये बहुत अहमियत रखते हैं। अब ये जब आप देखेंगे, मैंने अभी भी इस बात को आपके साथ बांटा कि जो खुदावन की आवाज है ना, उसके बारे में बड़ा सेंसिटिव होने की जरूरत है। बहुत दफा लोग कहते हैं जी मेरे से खुदावन ने ये बात की है, मुझे खुदावन ने ये कहा है। कई दफा लोग अपनी जो ज़हनी इख्तरा होती है, अपने पर्सनल मोटिव के, अच्छा जब आप खुदावन के आवाज की जब बात कर रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि वाकई ये खुदावन की आवाज है या नहीं है, तो ये बड़ा जरूरी है। इसके लिए हमें, जैसे मैंने कहा, कि ये जानने की जरूरत है कि ये जो शख्स मेरे साथ बात कर रहा है, क्या इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो खुदावन के पाक कलाम के मुताबिक है कि नहीं है। नबी के बारे में जो बात खुदावन का पाक कलाम में बताता है कि नबी जो बात कहता है, अगर वो पूरी नहीं होती तो वो झूठा है। जो लोग ऐसी बातें करते, खुदावन ने मुझे कहा,
یقیناً خدا بات کرتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جب لوگ اپنے پرسنل موٹیوز کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے ایسی باتیں گھڑتے ہیں، کہتے ہیں جی خداوند نے مجھے ایسا بولا ہے، تو ان کا اس میں اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے۔ خداوند کے بڑے اچھے خادم ہیں رک وائرن، وہ ایک سرمن میں بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ میں چرچ ختم کر کے تو سرمن دے کے تو میں ڈور پہ کھڑا تھا، تو ایک لیڈی ان کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ جناب God told me about your secret sin، میں آپ کا جو ایک پوشیدہ گناہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ تو رک وائرن کہتے ہیں کہ جی میں نے اس کو کہا کہ اٹس نو مور سیکرٹ، وہ کیسا سیکرٹ، وہ کیسا پوشیدہ گناہ جس کو آپ کو معلوم ہو گیا ہے، تو خدا نے وہ آپ پر ظاہر کر دی ہے۔ وہ کہتا ہے I don't believe on you۔ تو وہ کہتے ہیں کہ why you didn't believe on me، آپ مجھ پہ کیوں نہیں یقین کرتے؟ کہتا because I just spoken to God، میں نے بھی خدا سے بات کی ہے۔ اس کو کہنے لگا کہ جی میں جب سرمن دیتا ہوں تو میں خداوند سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اور میں نے جو یہ سرمن دیا ہے I spend time in prayer۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ اپنے دل کے جو خیالات ہیں، سوچے ہیں، وہ بانٹتے ہیں۔ ایک I don't want to mention the name of that guy، تو وہ کہنے لگا جی جو میری جو باتیں ہیں نا وہ 99% جو ہے وہ پوری ہوتی ہیں۔ تو میرے بڑے پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ریورنڈ مقصود کامل ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا کہ یار اگر آپ مجھے یہ کہو نا کہ 99.9% جو باتیں ہیں وہ آپ کی پوری ہوتی ہیں اور 1% پوری نہیں ہوتی، کہتے میں بلیو نہیں کروں گا، کیونکہ خداوند کی باتوں میں، خداوند کے کلام میں ذرا بھی رتی بھر بھی امیزڈ نہیں ہے۔ خداوند جو کہتا ہے وہ 100% پورا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی باتیں کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک پاسٹر انہوں نے اپنی کانگریگیشن سامنے کھڑے ہو کے کہا جی خداوند نے آج مجھے یہ کہا ہے کہ کوئی شخص ہے وہ میرے بچے کو سائیکل لے کے دے گا۔ تو اپنے ضروریات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے آپ لوگوں کو اس طریقے سے ایموشنل بلیک میل کرنا۔ ایک جب میں سیمنری میں تھا تو بڑی وہ آج کل چرچ لیڈر بھی ہیں، تو بڑی اچھی ان کی پوسٹ ہے، تو اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا، تو جب ہم چرچ میں گئے تو اس نے دولت مند اور جو لازر تھا اس کی تمثیل وہ بیان کر رہے تھے۔ اٹس ویری فنی، آپ اس کو سن کر تو آپ حیران ہوئیں گے کیسے کیسے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے خدا ان کے پاک کلام کو کیسے ہم نے درستگی کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ تو وہ تمثیل بیان کر رہے تھے، اس کی تفسیر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی جو دولت مند ہے وہ تو جو ہے نا اس کے جو اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ کون ہے، تو انہوں نے کہا جی دولت مند جو ہے وہ کلیسیا ہے اور لازر جو ہے وہ پاسٹر ہے۔ تو کیونکہ اس تمثیل میں یہ ہے کہ جو دولت مند تھا وہ افغانی لباس پہنتا اور اچھی خوراک کھاتا تھا، اور لازر جو ہے وہ اس کے ٹکڑوں پر پلتا تھا اور جو ٹکڑے پھینکتا تھا اور کتے اس کے زخم کو چاٹتے تھے۔ تو وہ کہنے لگا جی جو کلیسیا ہے نا یہ انجوائے کر رہی ہے، اور قیامت کے روز جو ہے وہ کلیسیا جو ہے باپ ابراہیم کی گود میں ہوگی، جو پاسٹر ہے وہ باپ ابراہیم کی گود میں ہوگا، سوری، جو کلیسیا جو ہے وہ اذیت میں ہوگی۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا صاحب یہ آپ نے کیا تفسیر پیش کر دی ہے؟ خدا ان کا شکر ہے کہ میں ایک اچھے چرچ سے میرے جو پیر پادری ہیں، پادری سردار گڈ صاحب جو آج کلام میں سو چکے ہیں، تو میں نے کہا جی ہم نے جن خادموں کے قدموں میں رہ کے تو کلام کو سیکھا ہے، تو یہ آپ نے کیا، وہ تو دولت کی نامناسب تقسیم کی بات ہے، سیلفشنس کی بات ہے۔ تو وہ جو دولت مند تھا وہ غریب لازر کی فکر نہیں کرتا تھا، اور جب وہ مر گیا تو لازر جو باپ ابراہیم کی گود میں ایمانداروں کے جو جماعت اس میں شامل ہوا، گود سے مراد ایمانداروں کی جماعت ہے۔ تو جو دولت مند تھا وہ اذیت میں تھا اور کہتا ہے کہ بھی کوئی انگلی پہ گو کے پانی میرے لگائے۔ تو میں نے کہا جی آپ نے اپنے فائدے کے لیے کہ جی کلیسیا جو ہے پادری کی سپورٹ نہیں کرتی اور قیامت کے روز جو ہے وہ کلیسیا جو ہے وہ اذیت میں ہوگی اور پاسبان جو ہے باپ ابراہیم کی گود میں ہوگا، میں نے کہا اس پہ سو ڈسکسٹنگ، میں نے کہا میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ایسی آوازیں، ایسے سرمن، ایسی ٹیچنگ، آج ہر دوسرا شخص جو ہے وہ آپ دیکھیں جی میں پروفٹ ہوں، جو ایک پروفٹ صاحب ہیں وہ لوگوں کو کہتے ہیں جی آپ کے جی بیٹا ہوگا، آپ اس کا یہ نام رکھنا، وہ پادری بنے گا۔ میں نے ان سے کہا بھائی صاحب آپ یہ کیوں لوگوں کو ایسی فالس ہوپ دیتے ہیں؟ کیا بیٹیاں جو ہیں بری ہیں؟ اگر آپ نے دعا کرنی ہے تو آپ یہ دعا کریں، خداوند آپ کو اولاد جیسی نعمت دے، آپ کو بیٹی یا بیٹا جو بھی خداوند آپ کو دیتا ہے وہ خداوند کی طرف سے بلیسنگ ہے۔ اور پھر آپ مطلب اتنے آپ کو
اپنے آپ کو پروفٹ شو کرتے ہیں، نبی بنے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی آپ نبی بنا رہے ہیں. اب دیکھیں یہ بھی ایک عجیب بات ہے، وہ نبی صاحب جو ہیں دوسروں پہ بھی ہاتھ رکھتے کہتے ہیں جی آپ بھی نبی بن گئے. ہمارے ارد گرد یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہم لوگ ان کے پاس بھی جاتے ہیں، اپنے ہدیہ جات بھی دیتے ہیں، ان کو عزت بھی دیتے ہیں. یہ ہماری کلیسیاؤں کی تباہی کا بہت بڑا سبب ہے. سو وی نیڈ ٹو بی ویری سینسٹیو، ویری ویری کیئرفل. اس لیے میں نے ڈسرنمنٹ کی بات کی ہے کہ آپ کو خداوند کے پاک روح کی اشد ضرورت ہے کہ آپ ان باتوں کو دیکھ سکیں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ لوگ اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں. تو خدا کی جو آواز ہے اس کے بارے میں ہمیں خدا، جیسے میں نے کہا کہ ہر زمانے میں بات کرتے ہیں، آج بھی خداوند بات کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جب آپ خداوند کی آواز کی بات کرتے ہیں تو خداوند کا جو پروگرام ہے، خداوند کا جو ارادہ ہے، جو خداوند آپ پر ظاہر کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ کیا یہ جو خداوند نے جو کلام دیا ہے، خداوند نے جو بات میں سے کی ہے، اس سے خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے، خداوند کی بات لوگوں تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی. خداوند کا پاک روح آج بھی لوگوں سے بات کرتا ہے، اور خداوند کی باتیں جو ہیں لوگوں تک پہنچتی ہیں خداوند کے پاک روح کے ذریعے. میں نے جیسے کہا تھا کہ میں ڈبلیو چوزر کی ایک اور جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو ڈبلیو چوزر جو ہے وہ لکھتے ہیں، ڈبلیو چوزر ان کا نام ہے، اٹ از اے نیچر آف گاڈ ٹو اسپیک. خداوند کی یہ فطرت ہے کہ خداوند جو ہے وہ بات کرتا ہے، وہ زندہ خدا ہے. اب یہ نہیں کہ خداوند نے 2000 سال پہلے تو جی بات کر لی اور آج وہ خداوند بات نہیں کر رہا. خداوند نے موسیٰ سے تو بات کی لیکن ہم سے بات نہیں کرتا. نو، دیٹ از اے نیچر آف گاڈ. ہی وانٹس ٹو ہیو فیلوشپ ود یو اینڈ ہی وانٹس یو ٹو ہیئر ہم آل دا ٹائم. خادم کہتا ہے کہ وہ جو آپ کے ساتھ رفاقت چاہتا ہے خداوند، اور وہ آپ کی بات کو بھی سننا چاہتا ہے، اور ہر وقت ہر جگہ خداوند جو ہے یہ چاہتے ہیں. اب یہ بات جو ہے یہ بھی جاننے کی ہے کہ زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں آپ کو خداوند کی آواز کو سننے کے لیے تیار ہیں. آلسو ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ all the time in all sort of situation God is speaking to you. آپ کے خاندان کے جو مسائل ہیں، آپ کے کاروبار کے مسائل ہیں، آپ کی منسٹری کے مسائل ہیں، ان سب میں آپ کو خدا کی آواز کو سننے کے لیے جو ہے وہ تیار رہنا ہے. اور اب ایک اور جو بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ میتھڈ کیا ہے، کیونکہ ہم بہت دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا ان کو ہم نہیں سمجھ پاتے. کہ ایک تو سورس میں نے بتایا آپ کو، یہ وہ بائبل مقدس ہے، دعا ہے. میتھڈ کیا ہے، کیسے آپ جو ہے خداوند کی آواز کو جو ہے وہ درست طریقے سے سن سکتے ہیں. دیکھیں، جب آپ ٹی وی کو آن کرتے ہیں یا ریڈیو کو آن کرتے ہیں، یا جیسے پھر مجھے وہ آج کل کی جو اگزامپل وہ دینا پڑ رہی ہے کہ اگر آپ وائس میل کو سننا چاہتے ہیں، میسج کو سننا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے ٹی وی کو آن کرنا پڑتا ہے پکچر دیکھنے کے لیے، آپ کو ریڈیو کو آن کرنا پڑتا ہے، اس کو ٹیون کرنا پڑتا ہے. تو فرسٹ آف آل جو بھی آپ کے پاس ڈیوائس ہے، چاہے وہ موبائل ہے، چاہے وہ آپ کا کمپیوٹر ہے، چاہے وہ ٹی وی ہے، چاہے وہ ریڈیو ہے، جو بھی ہے، اس میں آپ کو اس کو ٹیون کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اب جب آپ کہیں گے آج کا تو پیسہ وہ ریڈیو بھی ختم ہو گئے، وہ ٹیوننگ والے، اور جو ہیں وہ تھوڑے رہ گئے ہیں، اور ٹی وی بھی. تو ہم چھوٹے تھے تو وہ بڑے بڑے ٹی وی تھے، تو اس میں وہ پکچر جو ہوتی تھی، وہ اس میں پکچر ٹیوب جو ہوتی تھی اس کو پہلے گرم ہونا ہوتا تھا، اور ہم کئی دفعہ نا چھوٹے تھے تو اس میں پیچھے وہ گتے کا لگا ہوتا تھا، ڈھکن سا اس کے پیچھے، تو دیکھتے تھے یار اس کے اندر کون ہے، کون بیٹھا ہوا ہے، تو کون باتیں کر رہا ہے. تو اب تو چیزیں جو ہے بدل گئی ہیں. اب میں چلے ایک جو کنٹمپریری جو ایک ایگزامپل ہے وہ دینا چاہتا ہوں ٹیون کرنے کی. اس کے وائی فائی کی ایگزامپل لے لیں. اگر آپ کا جو وائی فائی ہے وہ آن نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو ویوز آ رہی ہیں آپ کے موبائل میں یا آپ کے کمپیوٹر میں، ٹی وی میں، تو آج کل تو ٹی وی بھی وائی فائی پہ چل رہے ہیں، موبائل بھی وائی فائی. تو اگر اس کو آپ نے وائی فائی کو آن نہیں کیا ہوا تو آپ کچھ بھی نہیں کام کر پائیں گے.
آپ نہیں دیکھ پائیں گے. تو اگر آپ کی ڈیزائر ہے، اٹ از اے جینوئن ڈیزائر، اگر آپ کے اندر ایک خواہش ہے کہ آپ خداوند کی آواز کو سنیں، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو خداوند کی آواز سننے کے لیے اس کو وائی فائی کو آن کرنا پڑے گا. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وائی فائی آن ہوتا ہے لیکن پاسورڈ نہیں آپ کو پتا ہوتا. کسی گھر گئے ہیں آپ، چرچ میں لوگ آتے ہیں، پیسہ وائی فائی کا پاسورڈ تو دیں. گھر میں ہے، پہلی بات ہی لوگوں کی یہ ہوتی ہے. کوئی مہمان آ جاتا ہے، پہلی بات جو کرتا ہے، پاجی پاسورڈ تو دو. وہ جتنی دیر بیٹھتے ہوں پھر پاسورڈ لے کے تو پھر اپنے کام وہ موبائل پہ لگے رہتے ہیں، گفتگو کم ہی ہوتی ہے. تو اٹس ویری ریوڈ اف آئی ول سے، یہ بڑی غلط بات ہے. تو وائی فائی کا جو اچھا اگر آپ کو ضرورت ہے ٹھیک ہے، جینوئن نیڈ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ کسی گھر گئے ہیں تو اب آپ اپنا جو موبائل کھول کے بیٹھ گئے ہیں اور باتیں جو ہیں وہ ٹیلی فون پہ ہو رہی ہیں. مجھے بعض کا بڑی جو نا تکلیف ہوتی ہے اس بات کی. میں کسی گھر گیا وزٹ کے لیے تو ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بچے جو ہیں وہ نے اپنا موبائل کھولا، دوسرے نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا ہوا. تو وہ جو میرے دوست تھے جو چرچ میں تھے، بڑے غصے میں آ گئے. انہوں نے بچے سے کہا یار بھائی صاحب آئے ہیں، آپ ان سے بات کریں، اور یہ کیا بات ہے کہ آپ اپنے موبائل پہ کھیل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اور میسیجز جا رہے ہیں آ رہے ہیں. تو چرچ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بچوں کو لے آتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں جی یہ لے جی آپ موبائل لے لیں، آپ کھیلیں، اور یہ جو آپ کی گیم ہے آپ اس پہ دھیان میں لگے رہیں. تو بچوں کو ہم جو ہے نا ان کی ڈائیورٹ کر دیتے ہیں ٹینشن. جی بچے تنگ کرتے ہیں، چلو ان کو اس دھیان لگا لیں. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. تو اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ خداوند کی آواز کو سنیں تو اس کے لیے کلیئرٹی جو ہے اس کے لیے بڑی ضروری ہے. آپ کو پاسورڈ کیا ہے؟ وہ خداوند کا زندہ پاک کلام ہے. آپ اس کو کھولیں، آپ اس کو پڑھیں، اور خداوند کا پاک روح جو ہے وہ آپ کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے. تو اس کے لیے بڑا آپ کو کمیونیکیشن کے لیے جو ہے نا گفتگو کے لیے آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. خدا کی نزدیکی کے لیے بہت زیادہ ضروری بات ہے کہ آپ اس کو پریکٹس کریں، اس کو ایک مشق کریں ڈیلی. آپ اس کو جو کہتے ہیں نا کہ جیسے خداوند نے کہا تھا یشوع کی شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، نہ تجھے دائیں منڈا نہ بائیں منڈا. تو آپ دن اور رات، ابھی دیکھیں جو پہلا زبور ہے اس میں بھی خداوند کا بندہ زبور سے کہتا ہے داؤد کہ مبارک ہے وہ جو شیروں کی صلاح پر نہیں چلتا، ٹٹا باز مجلس میں بیٹھتا، قطع کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد کیا ہے کہ دن رات خداوند کی شریعت پر اس کا دھیان رہتا ہے. اور اس کا بینیفٹ کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، اور جو کچھ وہ کرے وہ بار بار ہوگا. شریر ایسے نہیں، شریر بھوسے کی مانند سے ہوا اڑا لے جاتی ہے. تو یہ جو ہے کہ جب آپ فریکوینسی کو فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں، خدا کے ساتھ آپ کا جو فریکوینسی ہے وہ مل جاتی ہے. جیسے میں نے وائی فائی کا آپ کو کہا، تو بھی دیکھیں 10ویں 4 آیت میں لکھا ہے یونا اس کا 10 باب 4 آیت میں، جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا تو ان کے آگے آگے چلتا اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں. خداوند کی آواز کو پہچاننے کے لیے جو ہے 2 باتیں اور ہیں جو کہ بڑی ضروری ہیں. وقت ہوا چاہتا لیکن میں اس کو کنکلوڈ کروں گا. وہ 2 باتیں ہیں اوبیڈینس اینڈ ولنگنس. جب تک آپ اوبیڈینٹ نہیں ہوں گے، جب تک آپ تابع فرمان نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں نا، وہ ان کا وہ ادھر ادھر نہیں جاتی. خداوند کی آواز کو سننے کے لیے آپ کو خداوند کے پیچھے پیچھے جانے کی ضرورت ہے. اگر آپ ادھر ادھر ہو جائیں گے آپ چرواہے کی آواز کو نہیں سن پائیں گے. اور دوسری جو اس میں ضروری بات ہے وہ ہے ولنگنس. پورے دل سے آپ کا ارادہ ہونا چاہیے نا. اگر آپ کا ارادہ ہی نہیں جی میں نے سننے ہی ہے، تو پھر آپ کیسے آواز کو سن پائیں گے؟ تو آپ کی انٹینشن، آپ کا ارادہ، آپ کی ولنگنس، یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. اور پھر یہ بھی کہ ہمیں انسٹرکشن جو ہے ان کو بھی دیکھنا ہے کہ جو چرواہا ہے لکھا ہے کہ وہ آگے آگے چلتا ہے نا، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. بہت دفعہ ہم خدا کے آگے جمپ کر جاتے ہیں موسیٰ کی طرح. اس نے مصری کو مارا، وہ بھی ٹائم نہیں تھا خداوند کا، دینی تھی اسے مخلصی رائے دینی تھی، لیکن اس نے خداوند کے آگے جمپ. بہت دفعہ ہم ایسا بہیو کرتے ہیں،
ہم خداوند کے آگے چلنے کی کوشش کرتے بجائے اس کے پیچھے چلنے کی. تو اگر آپ خداوند کے پیچھے نہیں چلیں گے تو آپ اس کی انسٹرکشن کو کیسے سن پائیں گے, کیسے دیکھ پائیں گے؟ تو جو سردار گلا بان ہوتا ہے وہ آگے آگے چلتا ہے, وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے, وہ ان کو درندوں سے بچاتا ہے, ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. دیٹ از اے بیوٹی آف دا گڈ شیپرڈ. تو اگر آپ خداوند کی آواز کو سننا چاہتے ہیں عزیزو, آپ کو خداوند کے پاک کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے, کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر جیسے بھی میں نے, فریکوینسی بڑی ضروری ہے. اپنے وائی فائی کو ذرا سیٹ کریں, پاسورڈ جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کے جی میں دعا کر تو دھیان جو کسی اور طرف ہے. بہت دفعہ لوگ جو ہے وہ چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو دھیان کسی اور طرف, اور جناب آئے چرچ میں بار بار جو فون آ رہا ہے کہ باہر جا رہے ہیں کبھی اندر جا رہے ہیں. تو اٹینٹیو اس کی طرف دھیان ہونا چاہیے آپ کا پورے طور سے, دنیا کی طرف نہیں. جب خدا کے پاس ہے تو خدا کی طرف دھیان دیں. اب دیکھیں یہ بڑا ایک ریوڈ جو ایٹیٹیوڈ ہے, ایتھیکلی دس از ناٹ گڈ, کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کا منہ جو ہے دوسری طرف ہو, بھائی جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو اگر خدا آپ سے بات کر رہا ہے اور منہ آپ کا باہر کی طرف ہے کہ چلو جی میں ذرا باہر چکر لگاؤں, سن لوں کہ ٹیلی فون پہ کون میری بات کر رہا ہے میرے ساتھ, یہ میسج کس کا آ رہا ہے. خدا رہا جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں ٹیلی فون کو بند کر دیا کریں ایک گھنٹے کے لیے. آپ نے کوئی دنیا کو فتح نہیں کرنا کہ آپ کے بغیر دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور جو شخص آپ کو فون کر رہا ہے وہ آپ کو قتل کر دے گا. تو آپ اگر ایک گھنٹے میں اگر آپ خداوند کے ساتھ بات کر لیتے ہیں, اس کو امپورٹنس دے دیتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, چاہے آپ اس کو جس مرضی معنی میں لیں, یہ بت پرستی ہے. جب آپ اپنے روپے پیسے کو, اپنے رشتے ناتوں کو خداوند کے مقابلے میں لے آتے ہیں, اپنے بزنس کو خداوند کے مقابلے میں لے آتے ہیں کہ نہیں جی میں کام نہیں کروں گا تو مر جاؤں گا, میں اس کی بات نہیں سنوں گا, یا یہ آ رہا ہے میرے سے ملنے کے لیے تو آج میں رہنے دیتا ہوں, چرچ ہی نہیں جاتا. دس از آئیڈل ورشپ. جب آپ خدا کے مقابلے میں روپے پیسے کو, اپنے تعلق کو, ان تمام باتوں کو, اپنے پرسنل انٹرسٹ کو لے آتے ہیں تو وہ پھر بت پرستی ہے. تو خداوند کی انسٹرکشن کو فالو کریں, تابع فرمانی کریں, اوبیڈینس, اور پھر آپ کو ولنگنس جو ہے آپ کی وہ بڑی ضروری ہے کہ جی میں خدا کے پیچھے, یسوع کے پیچھے میں چلنے والا, نہ لوٹوں گا نہ لوٹوں گا. آئیے خداوند کا شکر کریں کہ خداوند ہم سے ہم کلام ہوتا ہے. خداوند کی آواز کو سننے کے لیے ہر وقت بے چین رہیں, تیار رہیں. خداوند آج بھی مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہوتا ہے کیونکہ وہ زندہ خدا ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے, آمین. آئیے دعا مانگے. خداوند تیرا شکر, تیری تعریف ہو تیرے خوبصورت کلام کے لیے, خداوند تیرے پاک روح کے لیے. پھر یسوع ہمیں روحوں کا امتیاز بخش تاکہ خداوند ہم تیری آواز کو بڑی صفائی کے ساتھ سن سکیں. پھر خداوند ابلیس جو تیرے لوگوں کو بہکاتا ہے, خداوند ہمیں ابلیس کی ساری چالوں سے بچا. ہمیں حلیمی, فروتنی, انکساری, تابع فرمانی کی روح دے. پھر خداوند ہمارے ارادوں کو بدل تاکہ خداوند ہم اپنے اندر یہ ارادہ رکھیں خداوند کہ ہم نے تیری آواز کو سننا ہے. خداوند تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. آج کا تمام دن تمہارے ساتھ ہو. میں تمام بیماروں کے لیے, دکھیوں لاچاروں کے لیے, نوجوان بیٹوں بیٹیوں کے لیے, بچوں کے لیے, ٹیچرز کے لیے, ڈاکٹر نرسز کے لیے, تمام دنیا کے جو لوگ جہاں کہیں بھی ہے خداوند اس وقت تیرے نام سے ستائے جا رہے ہیں, ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. اپنے بزرگوں کو خداوند تیرے حضور یاد کرتے ہیں, ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. جہاں کہیں بھی تیرے لوگ اس پروگرام کا حصہ ہیں خداوند تو سب کے ساتھ, سب کو بڑی برکت دے. یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں, اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر, تیرا نام پاک ہو, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج بخش دے, جتنا اپنے قصورواروں کو معاف کرتے تو میں سے معاف کر. میں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, ان کے بعد شہید قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہے, آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا, اور اب میں خدا مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ, اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے, آمین.
थैंक यू जी, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। प्लीज जरूर हमें बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, और इस लिंक को आप जरूर अपने दोस्तों के साथ बांटिए। जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब करें, और बी सो थैंकफुल टू यू कि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने आने वाली वीडियो भी मिलेंगी। तो खुदावन आपके साथ हो, खुश रहें और खुश रखें। को इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय।